بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والمحبين والنار للكافرين والمنافقين والمشركين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين محكوم رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا وبالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. معزز سامعین کرام، موالیان حیدر کرار اور صدایان سید الشہداء، آج ایام عزا کی تیسری تاریخ، بس چند روز اور باقی بچے سید الشہداء کا گریہ کرنے کے لیے، شہزادی کو ان کے لال کا بچہ دینے کے لیے حالات زمانہ سال ہا سال بدلتا جاتا ہے. کبھی چاہنے والوں کو صلوات محمد والے محمد، کبھی چاہنے والوں کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی حل کا، کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا حل نکالنا پڑتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ حالات زمانہ تو بدلتے ہی رہتے ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ وہ ایک اپنی ایسی عادت کو بنائے، ایسی شے کا انتخاب کرے کہ ہر حالات کا سامنا کر سکے. ہمیشہ ہر انسان کے لیے حالات سازگار نہیں ہوا کرتے ہیں، مختلف حالات ہوتے ہیں، مختلف زمانے بدلتے رہتے ہیں، مختلف انداز میں ہمیں اور آپ کو چلنا پڑتا ہے اور ہر شے کا سامنا کرنا ہوتا ہے. تو کبھی بھی انسان حالات زمانہ کا مجبور نہ ہو کہ ہم حالات زمانہ سے مجبور تھے، ایسا ہم کیسے انجام دیتے، فرش ایسا کیسے بچھاتے، امام مظلوم کا غم کیسے مناتے، ہم حالات زمانہ سے مجبور تھے. ماشاءاللہ صبح سے جو ہمارے اطراف کی بستیاں ہیں وہاں سے صدائے مجلس عزا برآمد ہو رہی ہے اور ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے. وہ انسان بھی ہے کہ جنہیں حالات زمانہ کا سامنا کرنا پڑتا تھا. جس حالات زمانہ سے ہم گزر رہے ہیں، ہر چاہنے والا اسی زمانے کے اعتبار سے جی رہا ہے، گزر رہا ہے.
اگر انسان زمانے کے اعتبار سے خود کو بدل دے اور جیسا زمانہ چاہ رہا ہو ویسے عمل کرنا شروع کر دے تو پھر انسان مشکل میں گر سکتا ہے. اس لیے کہ زمانہ کبھی بھی ذکر امام مظلوم کے لیے کبھی بھی، آج نہیں آپ پرانی تاریخوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت بھی حالات زمانہ ایسے نہیں تھے کہ آرام سے آپ کو وقت دیا گیا کہ نہیں آپ فرش عزا بچھائیے، امام مظلوم کا گریہ کیجیے، پرسہ پیش کیجیے. نہیں، اس وقت بھی سختیاں تھیں اور انسان ان سختیوں کا سامنا کرتا تھا، اس کے بعد بھی فرش عزا امام مظلوم بچھاتا تھا، گریہ کرتا تھا، پرسہ پیش کرتا تھا. بھئی ہمارے جیسے اگر وہ بھی سوچتے تو کہتے مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، فرش عزا بچھانے کو رہنے دیا جائے، ظالم کا خوف ہے، جان جانے کا نقصان ہے، مال اسباب جانے کا نقصان ہے، تو بہتر یہ ہوگا اس بات کو ہم خاموش کر دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں. در حقیقت ایک بات یاد رکھیں کہ امام مظلوم کا غم بھول جانے سے، یہ عزاداری ختم ہو جانے سے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. ہم خود ختم ہو جائیں گے، خود مٹ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آج سے چند سال پہلے آپ تاریخ ہندوستان اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہندوستان میں شیعوں کو کوئی پہچانتا تھا؟ نہیں. آپ یہ کون ہے؟ مسلمان ہیں، صرف فہرست مسلمانوں کے ہمیں ڈال دیا جاتا تھا، باقی مسلمانوں کو یہاں رکھا جاتا تھا. یہ اسی آج آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کس مذہب سے ہیں، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کس دھرم کے ماننے والے ہیں، آپ کوئی جواب نہ دیں. یہ نہ کہیں کہ میں شیعہ ہوں، صرف اتنا کہہ دیں کہ میں وہ مسلمان ہوں جو ماتم کیا کرتے. انسان فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ شیعہ ہے. اس لیے کہ ہماری پہچان عزاداری امام مظلوم کربلا ہے، اور جب ہم اسی عزاداری کو بلا دیں گے تو یاد رکھیے نہ عزاداری کل ختم ہوئی تھی، نہ آج ختم ہوگی، نہ قیامت تک ختم ہونے والی ہے. اس لیے کہ عزاداری امام مظلوم کو باقی رکھنے کے لیے آج بھی حسین کا ایک بیٹا بنے گئے موجود ہے. محمد والے محمد کی ہماری فکر ہے کہ اگر ہم اس بات پہ غور و فکر کرنے لگے کہ اگر ہم نہ کریں گے تو عزاداری ختم ہو جائے گی، نام حسین نہیں. یہ ہماری سوچ غلط ہے. ہمارے نہ کرنے سے، ہمارے نہ یاد کرنے سے عظمت امام مظلوم کو کوئی ہار پانے والا نہیں. ابھی بھی پردے غیب میں ان کا ایک بیٹا موجود ہے، وہ چاہے اپنے جد مظلوم کی خود تنہا فرش عزا بچھا سکتا ہے. ہمارے محتاج نہیں ہے کہ اگر ہم اس بات میں فکر کریں کہ نہیں اب تو دنیا ہماری محتاج، ہم بیچارے ہیں. نہیں، آپ بیچارے نہیں ہو، بیچارے بن کے دکھا رہے ہیں. دیکھیے یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ حکومت کے مقابل کھڑا ہوا جائے، نہیں، اس کا بھی احتیاط کیا جاتا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ اس کا ماشاءاللہ سے، ہمارے یہاں سے تو صرف حکومت کی کچھ پابندیاں ہیں، پولیس کا دبدبہ ہے، قانون ہے، جو حکومت کا قانون ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے انسان کو. صرف اتنا باقیہ ممالک کو اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کی سرزمین جہاں پر مجلس اعظم برپا ہی بم وسفوٹ ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، 100-200 مارے گئے، شہید ہوئے. اب وہ یہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ آئندہ برس اس جگہ پہ فرش عزا بچھائی جائے تو وہ 1000 کی جگہ سے 200 ہونا چاہیے، کم ہو جانا چاہیے. بھائی کہ ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے جہاں کا خطرہ ہے، مار دیے جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے. لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ اگر اس سال وہاں پہ 1000 موجود تھے، 200 شہید کیے گئے، 200 شیعہ مارے گئے، تو آئندہ برس جب اسی جگہ پہ فرش امام مظلوم بچھایا جاتا ہے تعداد میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ 1000 چھوڑنے کی بات دور کی، 2000 کی پبلک موجود. بھائی کیوں آئے ہو؟ جان کا خطرہ ہے، جان جا سکتی ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی تمام ہو جائے گی. تو شاید ہر چاہنے والا یہی آواز دے، ارے دنیا مٹ گئی، حکومتیں ختم ہو گئی، تخت و تاج دفن ہو گئے، بادشاہان دنیا، بادشاہان ظالم اپنی قبروں میں جا کے چھپ گئے. لیکن ذکر امام مظلوم کی برکت یہ ہے کہ جتنے شیعہ مارے جاتے ہیں اتنے ہی دنیا میں پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
ہے سلام میں. جو آج ہم فرش اعضا بچھاتے ہیں خوف بھی رہتا ہے مائک بند کر دینا, مائک نہیں تیز کرنا, فلاں آ جائے گا, اس کا خطرہ ہے, اس کا خطرہ ہے. لیکن شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس دور میں ہمیں فرش اعضا امام مظلوم بچھا کے بتا دیا کہ دیکھو ظالم کے خوف سے فرش اعضا کو مت بھولنا, عزاداری امام مظلوم کو مت بھولنا. بھائی یزید کا گھر, حکومت یزید کی, تخت و تاج یزید کا, سپاہی یزید کے تمام جگہوں پر سکہ یزید کا. شہزادی نے اسی حکومت میں امام مظلوم کی فرش اعضا بچھا کے یہ بتا دیا, یاد رکھو کہ یہ فرش اعضا مظلوم ہے, اس پہ آ کے اگر تم گریہ کرو گے, اس پہ آ کے تم جب میری ماں کو پرسا دو گے, تو یاد رکھو حفاظت بھی میری ماں ہی کرے گی, ضمانت میری ماں کرے گی. اور یہ آج ظاہراً نظر آ گیا کہ جہاں جہاں بھی فرش اعضا امام مظلوم بچھایا جاتا ہے, اور صرف آپ خلوص دل کے ساتھ اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا فرش اعضا بچھا رہا ہوں آپ کے جد کا, اب ضمانت آپ کے ذمہ داری آپ کی, حفاظت ہماری آپ کے سر, ہماری ضمانت آپ کے سر. تو یاد رکھیے کہ تمام حکومتیں ختم ہو جائے گی, نہ آپ پر کوئی آ جائے گی, نہ عزاداری حسین پر کوئی آ جا سکتا ہے. سلامات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن خلوص دل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اگر ایک فرش اعضا بچھا رہا ہے دوسرے نے چلو نمبر لگا کے خبر کر دیتے ہیں, یہ مجلس کرتے ہوئے ہی پھنس جائے. تو آپ صاحب خانہ کو نہیں پھنسا رہے ہیں, اپنی اصلیت ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. آپ کسی کے خلاف اگر عزاداری کے لیے اس نے فرش اعضا بچھایا, جلوس برآمد کیا, تعزیہ اٹھایا, علم مبارک کا جلوس نکالا, آپ کسی کو خبر کر رہے ہیں, تو یہ مت سوچئے کہ اس کو پھنسا رہے نہیں, آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کو حسین ابن علی سے کتنی محبت ہے. اگر آپ کو حقیقی محبت حسین ابن علی سے ہو تو آپ کا معیار, آپ کا کردار, آپ کا گفتار, آپ کی رفتار, آپ کا چال و چلن, آپ کا طور و طریقہ میثم تمام جیسا ہونا چاہیے. جناب میثم سے ابن سعد نے یہی تو کہا تھا, میثم تم زیادہ علی کے نعرے لگاتے ہو. کہاں جب تک جسم میں جان ہے صرف علی کی صدا میں جیتا رہوں گا. کبھی سب یاد رکھو تمہیں اس کی سزا دی جا سکتی کا کوئی خوف نہیں. کہا اس کا مجھے کوئی خوف نہیں. ہمارے آپ جیسی اگر فکر جناب میثم کی ہوتی تو کہتے جان ہے تو جان ہے, نہیں تذکرہ علی کو کرتا ہوں بات ختم ہو جائے گی, کم از کم جان تو بچ جائے گی. لیکن جناب میثم تمار کے لہو کے قطروں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر دل میں حقیقی الفت علی موجود ہے تو یاد رکھیے بادشاہ کی کیا مجال, اگر پوری دنیا بھی مل کے مقابلہ کرے تو عزادار حسین ابن علی کے مقابلہ نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے حبیب وہ پیغام پہنچا دیجئے جو اللہ کی بارگاہ سے آپ تک پہنچایا جا چکا ہے. گویا اگر اس عمل کو انجام نہ دیا تو رسالت کا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا. رسالت نے ابھی 18 ذی الحجہ گزری ہے, عید غدیر, عید سعید غدیر جو شیعوں کی سب سے بڑی عید ہے. شاعر کہتا ہے تمہاری عید تو خوشیوں کے بعد آتی ہے, ہماری عید کو عید غدیر کہتے ہیں. یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مولا ہے کہ جس کے دل میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت اور ہم ائمہ معصومین کی ولایت نہیں ہے, اس کی زندگی کتے سے بھی بدتر ہے. بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے جینا انسان کے لیے ایسے جیسے کتے کا جینا.
اور اگر حقیقتاً جس انسان کے دل میں ولایت علی بن ابی طالب ہے، پھر اسے زندگی میں کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس کو کبھی خوف نہیں ہوتا، وہ ڈرتا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہوتا، غمگین نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کے دل میں ایک بات یہ موجود ہوتی ہے کہ جس کا ضامن علی جیسا ہو، اس کو کون سی شے تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ رسالت نے غدیر کے میدان میں جب پہنچا ہے یہ قافلہ رسول کا حج الوداع سے فارغ ہونے کے بعد، جب وہاں پہ پہنچنے کے بعد حکم دیا کہ تمام کے تمام قافلے کو روکا جائے۔ قافلہ روکا گیا، جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا گیا، جو آگے نکل چکے تو ان کو واپس بلایا گیا۔ چٹیل میدان میں قافلہ ٹھہرایا گیا۔ ماشاءاللہ اس وقت دیکھیں ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، سایہ ہے، دھوپ بھی کم ہے، اس کے باوجود کتنی گرمی کا احساس ہو رہا ہے۔ اب انسان سے بتائیے کہ عرب کا وہ علاقہ کہ جہاں گرمی اپنے شباب کا ہوتی ہے، اس میدان میں رسول حکم دے رہے ہیں کہ قافلہ ٹھہرایا گیا، حکم پروردگار آ گیا، قافلہ تو روکا گیا، اللہ کے نبی کا حکم سب نے مانا، قافلہ ٹھہرایا گیا، روکا گیا۔ آئے نبی اللہ کیا بات ہے اس چٹیل میدان میں؟ کہاں؟ اسی چٹیل میدان میں کچھ پیغام ہے جو تم تک پہنچانا ضروری ہے۔ سارے کے سارے صحابی رک گئے۔ اب کوئی اپنی فکر میں تھا کہ شاید رسول میرے بارے میں کچھ کہیں، اس لیے میں بھی ساتھ میں حج وداع کر کے آیا ہوں، آخری حج ہے رسول کا۔ اگر رسول نے میرے بارے میں کچھ کہہ دیا تو ماشاءاللہ پھر تو پوری کائنات ہماری جیسا چاہیں گے ویسا سکہ رائج کر دیں گے۔ بھائی رسول نے جو نہیں کہا تھا بعد وفات رسول انہوں نے ویسا ہی کر کے دکھایا، رسول کے خلاف گئے، اور اگر رسول کسی کے بارے میں کہتے پھر تو معاملہ ہی الگ بن جائے گا۔ اب سب ایک دوسرے پہ خوش ہیں۔ روایت کہتی ہے غدیر کے میدان میں لوگ پنجوں کے بل پہ کھڑے تھے، کچھ تو اس نیت سے کھڑے تھے کہ رسول ہمارے چہرے کو دیکھ لیں، اور کچھ بیچارے اس نیت سے کھڑے تھے کہ پیر جل رہے تھے، ریت تھی، دھوپ سے جل رہی تھی، تپ رہی تھی۔ کھڑے ہوئے رسالت نے حکم دیا تم مجھے اپنا مولا و آقا مانتے ہو؟ کہ جی۔ کہا اچھا۔ مولا متقیان کو بلایا، ہاتھوں کو اٹھایا، صدائے منقول کو مولا بلند کر دی کہ آج کے بعد سے یہ تمہارے مولا و آقا ہے میرے بعد۔ اس وقت روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے یہ خلیفہ صاحب آگے بڑھے، انہوں نے بڑھتے ہی کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم نے علی کو آپ کے بعد آپ کا جانشین اور خلیفہ مان لیا۔ معاملہ ختم ہوا۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ راستے مختلف ہوئے، قافلے بٹ گئے۔ کچھ افراد مدینے پہنچے۔ مدینے آنے کے بعد اب جیسے ہی مدینے آئے تو اپنے گھروں میں خاموشی کے ساتھ چہرے کو چھپا کے بیٹھ گئے۔ اب جب انسان کسی سفر سے آئے اور گھر میں آنے کے بعد ایک کونا اختیار کر لے خاموشی کے ساتھ، کوئی نہ پوچھے، لیکن اہلیہ محترمہ ضرور سوال کرتی ہے سرکار کیا ہوا؟ بڑا بے چینی میں ہو، چہرہ اداس ہے، نظریں جھکی ہیں، جب سے آئے ہو کوئی کلام نہیں۔ جیسے ہی یہ پہنچے میاں کپن صاحب گھر میں داخل ہوئے، زوجہ آ گئی، کپن صاحب ہوا کیا؟ آخر چہرہ کیوں اداس ہے، نظریں کیوں جھکی ہے؟ کہ زوجہ محترمہ سب کچھ سوال کرنا لیکن یہ مت پوچھنا۔ زوجہ نے کہا یہ تو بتائیے کہ سفر آپ کل شام تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، صبح میں والد مدینہ کیوں ہوئے؟ کہ دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا جڑے پہ نمک مت چھڑکنا، سارے سوال کرنا، یہ نہ کرنا۔ کہ آخر کچھ تو بیان کیجیے کہ معاملہ ہوا کیا، آپ اتنے پریشان کیوں ہوئے؟ کہ مت پوچھو، آج بہت بڑا ایک قیامت کا منظر پیش آ گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ غدیر کا میدان، کہاں میں نے نام سنا ہے؟ کہ اسی میدان کے چٹیل میدان کی تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کیا گیا
تھی، نیچے سے ریت جلا رہی تھی، اوپر سے آسمان کی تپتی ہوئی دھوپ، اور دل بغض علی سے جل رہا تھا کہ سوچا کیا تھا، ہو کیا گیا تھا، سوچا کیا تھا، کہ سوچا یہ تھا کہ اگر اپنے بعد رسول ہمیں اپنا جانشین مقرر کر دیتے پھر تو ہماری چاندی تھی، کہ وہ کیسے، کہ ہم مدینے میں آ کر ہر حلال رسول کو حرام قرار دیتے، ہر حرام رسول کو حلال قرار دیتے۔ اب بیوی بھی ہوشیار تھی، آخر انہی کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، رہنا انہی کے ساتھ تھا، زندگی انہی کے ساتھ بسر کرتی تھی، کہا اسی لیے تو چاروں طرف سے جلائے گئے۔ اگر رسول کے بتائے ہوئے جانشین کو مان لیتے، نہ دل جلتا نہ پیر جلتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر بتائے ہوئے جانشین کو مان لیا ہوتا، اس پہ عمل کر لیا ہوتا، نہ دل جلتا، نہ پیر جلتے، نہ سر جلتا۔ اچھا تمہیں بھی باتیں آ رہی ہیں، ہم تو جلے بھنے پہنچے، اب تم ہماری ہی مزہ لے رہی ہو، کہ کیوں، کہ ہم کو تب یہ فکر کھائے جاتی ہے اب ہمارا کیا ہوگا۔ اہلیہ محترمہ نے مسکرا کے کہا تمہارا ہوگا کیا، جب تک رسول ہے مال غنیمت میں جیتے رہے، اب بعد وفات رسول اس کی بیٹی کے حق کو کھا کے جیتے رہنا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عظمت علی، مقام علی بہت چاہا مورخین نے بھی کہ جھٹلایا جائے، اس کو دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن ہستیاں مٹ گئی، نام علی آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ بعد وفات رسول ایک شخص والد مدینہ ہوا، مولا کی جب حکومت تھی کوفے میں، تب آیا مولا کی بارگاہ میں، دو شخص آئے حاضر ہوئے، کہا مسجد میں داخل ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں تم میں سے جانشین پیغمبر کون، تم میں سے حجت خدا کون، تم میں سے علم کے میدان میں کون، تم میں سے سخاوت کے میدان میں کون، تم میں سے علم کے میدان میں کون، تم میں سے طہارت کے میدان میں کون۔ جب سارے جملے دہراتے ہیں پورے مجمع سے کوئی آواز نہ اٹھی، صرف ایک آواز بلند ہوئی، انا وصی رسول اللہ، میں ہوں اللہ کے رسول کا وصی۔ جیسے چہرے کی طرف نظر دوڑائی، پورے مجمع کو دیکھ کے کہتا ہے آپ ہی ہیں۔ تب سارا مجمع خاموش ہو کے اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ دعویٰ کر کے اٹھ جانے والے اور ہوا کرتے ہیں، حقیقی جانشین پیغمبر صرف ایک ہے۔ مولا نے کہا کیا مسئلہ ہے، کس بات کے جواب کے لیے آئے ہو، میں جانتا ہوں تم کہاں سے آئے ہو، تمہارے نام کیا ہے، تمہارے اجداد کے نام کیا ہے، تمہارا قبیلہ کون سا ہے، تمہارا شغل کیا ہے۔ جب اس نے جملے سنے مسکرا کے کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ سارے عمل میرے پاس موجود ہے، میرا قبیلہ کیا، میرے باپ دادا کا نام کیا، میں کام کیا کرتا ہوں، میں کہاں کا رہنے والا ہوں، میں کس کام کے لیے مدینے یہاں کوفے آپ کے پاس آیا ہوں، آخر آپ کو کیا پتا۔ مولا نے مسکرا کے کہا یاد رکھ، ہم صرف چہروں کو پڑھ کے بتا دیا کرتے کس کے دل میں ہماری الفت ہے اور کس کے دل میں ہماری۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا آپ ہو کہاں، کیا بات ہے، کہا میں ایک مردہ لایا ہوں، مرا ہوا آدمی کے جسم کا اسے لے کے آیا ہوں، جس کے قتل کے بارے میں معاملہ پھنسا ہوا ہے کہ اس کا حقیقی قاتل ہے کون جسے اس نے قتل کیا ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے یہ بات ہے۔ مولا نے جگہ مشخص کی، کوفے کی جگہ پر نجف کے قریب، کہ وہاں پہ کل صبح میں اسے لے کے آ جانا۔ مصر نے تمار کو بلایا کہ مصر پورے شہر میں اعلان کر دو کہ جسے وصی رسول کو دیکھنا ہو، اس کے معجزات و کرامات کو دیکھنا ہو، وہاں پہ جمع ہو جائے۔ جیسے یہ اعلان ہوا سارے کے سارے اس جگہ جا کے جمع ہو گئے اس میدان میں، اور وہ دونوں انسان بھی آئے۔ مولا نے کہا اس مردے کو لایا جائے، مردہ لایا گیا، سامنے علی کو لٹایا گیا۔ علی نے کہا یاد رکھو تم نے شاید تاریخ سلام میں پڑھا ہو کہ بنی اسرائیل میں کچھ افرادوں نے مردے کو ٹھوکر ماری تھی، مردہ زندہ ہوا تھا، اس نے کلام کیا تھا، اور یاد رکھو میں ہوں فخر موسیٰ، میں مردے کو صرف اشارہ کر دوں تو یہ کلام کرنے لگے گا۔
یہ چاہتے ہو کہ اس کا قاتل کون ہے؟ کہاں کہ اس کا قاتل اسی کا چچا یعنی اس کا سسر جس نے اپنی بیٹی کا عقد اس جوان سے کیا تھا وہ اس کا قاتل ہے. جواب مل گیا، واپس چلے جاؤ. وہ دونوں شخص کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم ایسے تو نہ مانیں گے. پھر کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ مردہ خود زندہ ہو اور گواہی دے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے. مولا نے مسکرا کے کہا کہ تم علی کا امتحان لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے مردے کو زمین پر رکھو. میں کہوں گا نادانو، ارے یہ تو مردہ ہے جسے علی ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جائے. ارے ایک ضعیفہ اپنے جوان کو زندہ لائی تھی اور کہا تھا علی نماز پڑھو. مولا نے صرف کہا تھا نماز پڑھتا ہوں اس میت پر. جب زندہ مردے میں بدل سکتا ہے تو مردے کی کیا مثال جو علی کے حکم پر صدا نہ پڑھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لا کے اس مردے کو مولا کے سامنے رکھا گیا. مولا نے دیکھا، دیکھنے کے بعد علی قریب بڑھے اور ایک ٹھوکر ماری کا حکم باذن اللہ. جا اللہ کے حکم سے مردہ بے ساختہ اٹھا. اٹھنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم یا حجت اللہ علی الخلق، آئے زمین پر اللہ کی حجت آپ کا سلام ہو. مولا نے جواب سلام دیا کہ سن یہ تیرے قبیلے کے لوگ تجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ تجھے کس نے قتل کیا، اپنے قاتل کا نام بتا. علی کے بتائے ہوئے پر یہ عمل نہیں کر رہے ہیں. اب تو ہی اپنی زبانی دہرا دے. مردہ اٹھنے کے بعد زندہ ہونے کے بعد بے ساختہ کہتا ہے کہ مجھے قتل میرے چچا نے کیا جس کا نام حارث ہے. اب ان دونوں شخصوں نے جو اس مردے کو لائے تھے جب یہ معاملہ دیکھا کہ یہ وہی نام بتا رہا ہے جو علی نے بتایا ہے، آخر مخاطب ہو کے مولا کی طرف کہتے مولا آپ کو کیسے علم ہوا کہ اس کا قاتل اسی کا چچا ہے؟ مولا نے مسکرا کے کہا تمہیں یقین تھا نا کہ علی نے جو بات بتائی وہ درست ہے؟ کا یقین تو تھا لیکن اطمینان قلب نہ تھا. لیکن اب اطمینان قلب ہو گیا. کہ وہ کیوں؟ کہ مردے نے زندہ ہو کے گواہی دی کہ میرا قاتل کون ہے. مولا نے مسکرا کے کہا یاد رکھو ارے یہ تو مردہ ہے، اگر جس کو جلا کے خاک بھی کر دیا جائے اور علی کی بارگاہ میں لا کے رکھا جائے حکم علی ہوگا، خاک جمع ہوگی زندہ ہو کے اٹھے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کی کیا بساط ہے؟ علی نفس پروردگار کا مالک ہے. علی نے سونا بیچا، اللہ کی مرضی خریدی. علی اشارہ کرے اس کی کیا مجال ہے؟ اٹھے مردے نے اٹھ کے گواہی دی کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے قتل کس نے کیا ہے. اب جب وہ زندہ ہوا تو مولا ان دونوں شخصوں کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لو زندہ ہو گیا، اب اسے لے جاؤ اور اپنے قبیلے میں جا کے قبیلے والوں کو بتا دینا کہ اس کا قاتل کون ہے. دونوں نے ہاتھ جوڑ لیے. مولا دل میں پہلے سے ہی ایک نظر کی تھی. کہ نظر کیا تھی؟ کہ نظر یہ تھی کہ اگر میرے سوالوں کے صحیح جواب مل گئے تو کبھی بھی آپ کی بارگاہ سے پلٹ کر وطن نہ جائیں گے، پوری زندگی آپ کی غلامی میں بسر کریں گے. روایت کہتی ہے، تاریخ میں ہے کہ دونوں انسان جب تک زندہ رہے مولا کائنات کی غلامی میں مصروف رہے. اب پھر جنگ صفین میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے. یعنی جب تک جیے تو محبت اہل بیت کے ساتھ، دنیا سے گئے تو درجہ شہادت پر فائز ہوئے، محبت اہل بیت میں دنیا سے اٹھے. اتنی بابرکت میں زندگی نصیب. ایک صلوات پڑھیں محمد. ہر انسان اپنے دور کے امام کو علی کو پہچانے. آپ کو جو بھی مصیبتوں کا سامنا آیا آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم اس کا سامنا کیسے کریں، اس مصیبت کے مد مقابل کیسے نہ. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے وقت کا علی آج بھی پردے غائب میں ہے. آپ اس کی بارگاہ میں جائیں، ہاتھوں کو برل کریں مولا فلاں مشکل میں مبتلا. اگر خلوص نیت آپ کی ہے تو حتماً آپ کا ولی، اس دور کا علی، آپ کا وقت کا امام آپ کی حفاظت کرے گا. لیکن شرط یہی ہے کہ حقیقتاً اسے پہچانیں، اسے درک کریں.
ضروری ہے. صرف فرش اعضاء پہ آنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلو فرش اعضاء بچھا ہے کچھ دیر کے لیے چلے تاکہ لوگ دیکھ کے ہمیں بھی کہیں کہ ہم بھی ازادار میں حسین ابن علی ہیں، مولا کے بہت چاہنے والے ہیں. اور جو بھی یہاں پہ سنیں اور اس کو یہیں پر چھوڑ کر چلے جائیں تو آنے کا کوئی فائدہ نہیں. فرش اعضاء امام مظلوم پہ جب بھی آئے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ فرش اعضاء وہ جگہ ہے کہ جسے سب سے پہلے حسین کی بہن شہزادی زینب نے بچھایا ہے. اس کی بنیاد شہزادی کی ڈالی ہوئی ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا ظالم حکومتیں آئیں گزر جائے نہ یہ کبھی ختم ہوئی تھی نہ کبھی ختم ہوگی، نہ اسے کبھی کسی نے مٹا پایا نہ کوئی اسے مٹا پائے گا. ایسی کیسے لوگوں نے امتحانات دیے ہیں. زیارت مولا امام حسین کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ اس وقت جب امام کی زیارت پہ لوگ جاتے تھے تو ظالم حکومتیں تھیں، حکمراں ظالم تھے، کہتے تھے نہیں اولاد کو قربان کرو پھر جاؤ. کوئی کہتا تھا اپنا ایک جسم کا حصہ دو پھر زیارت امام مظلوم کے لیے جاؤ. ایک خاتون اپنے گھر سے نکلی، گود میں معصوم بچہ ہے. اور ایک بات اور بیان کر دوں آغاز مصائب سے پہلے کہ فرش امام مظلوم کو جب بھی بیٹھا کریں اور آنکھوں میں جب حسین غریب کو مصائب سن کے آنسو آ جایا کرے تو جو بھی حاجت دل میں ہوا کرے اسے ضرور طلب کیا کیجیے. اس وقت جب عزاداروں کی صدائے گریہ بلند ہوتی ہے اللہ ملک کو حکم دیتا ہے کہ اس میں سے جاؤ جن کی جو بھی حاجت ہو اسے لے کے آؤ، ان کی حاجتوں کو پورا کیا جائے گا اس فرش اعضاء کے صدقے میں. تو جو بھی دعا شرعی ہوا کرے اسے ضرور طلب کیا کرے. آپ کی جو بھی مشکلیں ہوا کریں فرش اعضاء امام مظلوم پر گریہ کرتے کرتے کا دلی دل میں کہا کریں پروردگارا تجھے شہزادی کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے، معبود ہماری فلاں مشکل کو برطرف فرما. اور جو زیادہ بڑی دعا ہو، امام رضا سے کسی نے سوال کیا مولا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. مولا نے آہ سرد بھری آواز دی کہ جب کبھی دعا قبول کروانا ہو تو جب فرش اعضاء مظلوم میرے جد پہ بیٹھا کرو تو گریہ کرتے کرتے اتنا ضرور کہ پروردگار رسول کی اکلوتی بیٹی کی شکست کا پہلو کا واسطہ ہے کہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرے. اللہ آپ کی ضمانت رکھے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہر ظالمین کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے. روایت کہتی ہے وہ خاتون اپنے گھر سے چلی، گود میں معصوم بچہ ہے. امتحان دیکھیں امام مظلوم کی محبت کا، علی کی ولایت کا امتحان چاہنے والوں نے کیسے کیسے انداز سے دیا ہے. گود میں بچہ آئی، کربلا کی سرحد پر پہنچی، ظالم بادشاہ کی حکومت کا کہاں جانا چاہتی ہو؟ کا دل چاہتا ہے غریب زہرا کی زیارت کو کربلا جانا چاہتی ہو. کہاں کا کچھ شرطیں کا شرط کیا ہے کہ اس بچے کو زمین پر لٹاؤ اور اس کے سینے پہ قدم رکھ کے اس طرف پار کرو پھر کربلا جا سکتی ہے. معصوم بچہ ماں کی آغوش میں، خصوصاً بچوں سے ماں کو زیادہ الفت ہوتی ہے. بات کو موقع میں محبت باپ کو ہوتی ہے لیکن ماں کو اس لیے محبت ہوتی ہے کہ ماں اپنا خون جگر پلا کے پروان چڑھاتی ہے. 9 ماہ اپنے شکم میں رکھ کے ماں تمام مشکلوں کو سامنا کرتی ہے، تب اس بچے کو دنیا میں لاتی ہے. ماں بچے کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے، پھر سمت ذریعے امام مظلوم نظر دوڑاتی ہے. دلی کی آواز میں تھی مکلا زیارت پہ تو ضرور جاؤں گی چاہے یہ بچہ قربان کرنا پڑ جائے. مولا یہ قدم زیارت آپ کی زیارت سے محروم نہ ہوگے. روایت کہتی ہے تصور سے جملے سننا، آپ کے بھی بچے ہیں، خدا آپ کے بچوں کو آباد و شاد رکھے. دیکھیں چند روز اور باقی بچے ہیں. یہ میزا کی 3 تاریخ ہے، محرم آہستہ آہستہ گزر گئے. ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ کب ماہ ازا کا چاند نمودار ہو اور ہم صحرا کے لال پتیل کھول کے گریا کریں، دعا کریں کہ مولا ان پورا شوق ماحول میں بھی ہم آپ کا کم بنا لیں. مولا ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا. روایت کہتی ہے کہ خاتون کبھی بچے کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی کربلا کی سنت دوڑا کے دیکھتی ہے. اس کے بعد وہ بادشاہ وقت کہتا ہے کیا ہوا، دل گھبرا رہا ہے، کربلا نہیں جائے گی، اگر بچے سے محبت ہے واپس چلی جا. اس نے نظر اٹھا کے دیکھ کے آواز دیتی ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس بچے کی الفت کو دل میں رکھوں گی اور زہرا کے لال کی الفت کو فراموش کر دوں گی؟ نہیں، مجھے حسین سے زیادہ الفت ہے. روایت کہتی ماں نے معصوم بچے کو زمین پر لٹا
پسلیاں شکستہ ہوئی، ماں نے مڑ کے بچے کی طرف نہیں دیکھا، کربلا کی سمت قدم بڑھائے، آواز دیتی ہے زہرا مجھے معاف کرنا شہزادی، ایک ہی اولاد تھی جسے قربان کر کے آپ کے بیٹے کی زیارت کو جا رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا تمہارے بچوں کو آباد و شاد رکھے، خدا کوئی مشکل نہ دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ماں کی عظمت کو جانے اور سمجھے کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ جن کی مائیں گزر جاتی ہے نا، اس کے بعد وہ بچے اتنے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کسی سے مشورہ بھی نہیں لے سکتے، کسی سے اپنا درد دل بیان نہیں کر سکتے۔ ماں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ روایت کہتی ہے خاتون بچے کے سینے سے گزرنے کے بعد کربلا پہنچی۔ اب یہ ذریعے امام مظلوم کے قریب پہنچی تھی، ذریعے کی جالی کو پکڑ کے گریہ کرنا شروع کیا۔ تصور میں بچہ ہے، ماں کی مامتا ہے، تڑپ رہی ہے، پھر بھی کہتی مولا معاف کرنا، آپ کی زیارت پہ آ سکی، لیکن مولا اب کیسے آؤں گی، ایک ہی اولاد تھی قربان کر دی، مولا اب کیسے آنا میسر ہوگا۔ اب یہ دعا کر رہی تھی کہ پشت سے بچے کے رونے کی صدا آئی۔ جیسے اس نے یہ پلٹ کے دیکھا کہ کس کا بچہ رو رہا ہے، کہا دیکھا ایک خاتون برقع پوش ہے، چہرے پر نقاب پڑی، آغوش میں وہی بچہ ہے جو اس کو تسلی دے رہی ہیں، بچے کو آغوش میں جھولا جھولا رہی ہیں، اور خاتون بچے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ بچہ میرے بچے جیسا لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر ذریعے امام مظلوم کو پکڑ لیتی ہے، پھر گریہ کرنا شروع کرتی ہے۔ اس سے ایک نحیف سی آواز آئی، اے میرے بیٹے کی چاہنے والی، لے تیری امانت تیرے حوالے۔ پلٹ کے دیکھ کے کہتی ہے میری امانت، ارے میرا بچہ تو میں بس تیرا قربان کر کے آئی ہوں۔ جب امام مظلوم کی زیارت میں آئی، وہ خاتون کہتی ہے اے بی بی، ارے تو بھی ایک ماں ہے، میں بھی ایک ماں، ارے میں کیسے گوارا کر لیتی کہ ایک ماں اپنے بچے کو قربان کر کے دوسری ماں کے لال بکریاں کرے۔ اے بی بی، ارے میرے لال بچوں ایک قربان کرتا ہے، میں اسے اپنی بارگاہ سے عطا کرتی ہوں۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی سوائے امام مظلوم کربلا کے۔ روایت کہتی ہے زادارو، آج 3 محرم ہے، خاتون زیارت سے فارغ ہوئی واپس پہنچی۔ آج 3 محرم، کل 2 محرم جب گزری ہے نا، اس میں نام غریب کا قافلہ وارد کربلا ہو چکا ہے۔ کربلا، کربلا یعنی سب سے بڑی مصیبت کی جگہ، سب سے بڑی مصیبت کی جگہ کربلا۔ امام مظلوم جب وارد کربلا ہوئے، جیسے ہی سرزمین کربلا پہ امام کا رہوار پہنچا، رہوار کے قدم ٹھہرے، ایک بلند آندھی چلی، خاک کربلا اڑی، شہزادی کے رخسار رخ پہ پڑی۔ زینب نے کربلا کی خاک کو سونگ کے کہا بھیا دل پریشان ہو رہا ہے، بھیا یہ کون سی جگہ ہے، اے میرے ماں جائے دل بے چین ہو رہا ہے۔ امام روایت کہتی ہے کہ امام مظلوم نے کئی سواریاں بدلی، ہر سواری کو امام بدل دی، کوئی سواری قدم آگے نہیں بڑھاتی، کوئی بھی گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ امام پشت فرس سے زمین پہ اتر کے آئے، آنے کے بعد آواز دیتے ہیں اکبر، یہ جو چند افراد دکھائی دے رہے ہیں بلا کے لاؤ۔ وہ بلائے گئے، بارگاہ میں حاضر کیے گئے کہ مولا کیا بات ہے، تب مجھے یہ بتاؤ کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے۔ تصور سے مسائل سننا زیادہ ہو، شہزادی زہرا کے لال پر گریہ کر رہے، شہزادی کو پوسا دینے آئے ہو، رونے میں کوتاہی نہ کرنا۔ امام غریب نے سوال کیا، بتانا بھائی اس سرزمین کا نام کیا ہے۔ ایک نے آواز دی مولا اسے نینوا کہتے ہیں۔ امام غریب نے دوسرے کی طرف مخاطب ہوئے، اس نے کہا مولا اسے شرق فرات بھی کہتے ہیں۔ غریب زہرا کا دل اور پریشان ہوا، ادھر زینب کا دل بے چین ہونے لگا۔ آواز دی بھائی کوئی اور نام بھی ہے، ایک اور آواز گونجی مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کا نام سنا، آواز دی عباس خیمے نصب کر دیے جائے، عباس خیمے نصب کر دیے جائے۔ ارے بھیا وہ مقام آ گیا کہ جہاں کے لیے حسین نے نانا کے روزے کو ترک کیا تھا، عباس خیمے نصب کیے جائے۔ یہ صدا شہزادی زینب کے کانوں میں پہنچی، دل گھبرا گیا۔ بہن فضا جلدی سے جاؤ میرے ماجائے کو آواز دو کہ تمہیں زینب بلا رہی۔ حسین شہزادی کی محمل کی طرف بڑھے، بہن کیا بات ہے؟ شہزادی نے ایک نحیف سی آواز محمل میں بلند کی، بھیا جب
نہیں. ہاں روایت کہتی ہے کہ خیام حسینی نصب کر دیے گئے، بس آخری مساق کے چند جملے آپ کی مجلس ختم کر دی. روایت کہتی ہے خیمے حسینی نصب ہو گئے. مولا غازی کو حکم ملا کہ بیویوں کو ان کے خیموں میں پہنچا دیا جائے. تمام بیویاں خیمے میں ہیں. امام مظلوم نے کہا اس زمین کا رقعہ لکھا جائے. کس کے نام لکھا جائے گا؟ ابھی زہرا کا لال سر جھکا کے سوچ رہا تھا کہ خیمے سے فضا آئی، مولا شہزادی کا ایک پیغام ہے. کہ کیا پیغام ہے میری ماں جائے گا؟ کہ مولا شہزادی نے کہا ہے کہ یہ زمین میرے کلیل جوان اکبر کے نام لکھنا. امام مظلوم نے جیسے ہی جملے سنے آنکھوں میں آنسو بھر آئے. تو بہن زینب کی خواہش ہے بھائی عباس اس کاغذ والی اکبر کا نام لکھا جائے. میں کہوں گا شہزادی آج جس جوان کے لیے یہ زمین خرید رہی ہو، کل کربلا کا یہ تپتا ہوا صحرا ہوگا. اکبر کے سینے پر مرچی کی اگی ہوگی. اے زینب یہ وہی جگہ ہوگی جہاں پہ حسین کا کلیل جوان ایریا رگڑے گا. اے شہزادی اسی زمین پر اکبر کی قبر بنے گی. اے زینب یہ زمین اکبر کے نام ہے. وسيعلم الذين ظلموا أيها المنقلبون ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بقضائه تسليما لأمره. پروردگار جوان محمد اور محمد کا ہمارے سامنے سے آباد